چونکہ ہماری یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد ہمارے پاس بڑے چیلنجز سامنے آئے ہیں، اور اس میں ایک بڑا چیلنج جو تھا وہ بدقسمتی سے جو پچھلے 2.5 سالوں میں جو دہشت گردی کے جو حالات ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے جو حالات ہیں وہ ہمارے صوبے کے بالخصوص جو ہیں وہ نہایت ہی خراب ہو چکے تھے، اور ہمیں وراثت میں ایک ایسا ماحول ملا کہ جس کے اندر یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج تھا، اور امن و امان کے بغیر کوئی بھی علاقہ، خطہ، صوبہ یا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ضم اضلاع ہیں جو مرج ہوئے ہمارے ڈسٹرکٹ، یہ عمران خان کا ایک ویژن تھا، عمران خان کی ایک خواہش تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ تمام جو علاقے ہیں پاکستان کے وہ ترقی کریں اور ایک برابر ہو کر ترقی کے سفر میں برابری کی بنیاد پہ ان کے پاس وسائل بھی ہوں، سہولیات بھی ہوں اور اپرچونیٹیز بھی ہوں۔ تو اس کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے ہمارے ساتھ ضم اضلاع کے ٹائم پہ، اور جو کمٹمنٹس کی گئی تھی، وہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اس طریقے سے ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور بار بار اس کے لیے آپ لوگوں نے بھی آواز اٹھائی، صوبائی حکومت نے بھی آواز اٹھائی، اور بڑے جرگے بھی ہوئے اس کے اوپر۔ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی جو وہاں پہ ڈیوٹی دیتا تھا وہ ان مسائل کی نشاندہی بار بار کرتا تھا کہ ان کو حل کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، لیکن کچھ چیزوں پر کچھ کام ہوا، کچھ چیزوں پر نہیں ہوا۔ اور جب میں وزیر اعلیٰ بنا اور یہ منصب میں نے سنبھالا تو میں نے جب سب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو اس پہ بھی میں نے ایک بہت تھارولی ایک پورا جائزہ لیا کہ یہاں پر کیا ایسی چیزیں ہیں اور کیا وہ کمیاں ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ چیزیں نہیں ہو سکی، اور اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو آج تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ کو جو یہاں پہ ہم نے بلایا، اور آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ آئے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو میں نے ایک پلان اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جو چیئرمینز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جنہوں نے پہلے سرو کیا، جنہوں نے اب ریسنٹلی سرو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ قبائلی بشران کے ساتھ میرے ان کے معاملات پر اس دوران میں بھی جرگے ہوئے، اور ان میں مجھے نشاندہی ہوئی، اور ان مسائل کے اوپر میں نے ان اداروں سے اور ان حلقوں کے ساتھ بات چیت کی کہ ان کا تدارک کیسے کیا جائے گا اور یہ کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو یہاں جو بلانے کا مقصد ہے سب کو اکٹھا یہاں پر، کہ میں اب ان کے اوپر عملی جامہ پہنانے کے لیے، عمل درآمد کرنے کے لیے اگلا قدم اٹھانے لگا ہوں۔ تو چونکہ ہمارا یہ رواج ہے، ہماری یہ روایت ہے، ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا عملی قدم اٹھائیں، کوئی عملی جمع پہنائیں چیزوں کو، تو اس سے پہلے ایک مشاورت، ایک جرگہ ہم لوگ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آج ہم نے دعوت دی، اور اس میں چند باتیں کر کے پھر آپ کی باتیں سننے کے بعد، آپ کا مشورہ، آپ کا فیڈ بیک لینے کے بعد پھر آخر میں بتاؤں گا کہ ان معاملات پہ اب تک کیا ہوا اور آگے ان معاملات کے اوپر کیا آپ کے مشورے کے بعد ہم کیا عمل درآمد کریں گے، اور ٹائم لائنز بھی اس پہ دینا ضروری ہے، کیونکہ بغیر کوئی وقت کا تعین کیے اسی طرح کوئی بات کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تعین کرنا ہے وقت کا کہ یہ چیز ہم کس وقت تک کریں گے، یہ چیز ہم کس وقت تک کریں گے، کس وقت تک یہ ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور آپس میں ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کریں گے ہر کام کے لیے، ہر اقدام کے لیے، اس کے حالات اور مشکلات کے مطابق۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بالکل واضح کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باوجود اس کے کہ ابھی ہمارے صوبے کو معاشی طور پر اپنے صوبے کے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے، لیکن قبائلی اضلاع کے حوالے سے انشاءاللہ جو پیکیج اس وقت میں نے تیار کیا ہے اور جو ہم نے ایک پروگرام بنا ہے ترقی کے لیے آپ لوگوں کا، تو انشاءاللہ وہ ایک جامع پروگرام ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ محرومیاں، کمیاں جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور اب تک نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اس دور کے اندر ان میں بھرپور طریقے سے کام ہوگا اور ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اس کے لیے فنڈ بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مشورہ آپ سے یہ لینا ہے کہ آپ اس فنڈس کو کس طریقے سے لگایا جائے، کن سیکٹرز میں لگایا جائے۔ کوئی سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جو ہماری ترجیح ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیس، آبویسلی لا اینڈ آرڈر، اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، ڈرنکنگ واٹر، یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ریاست کا فرض ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو مہیا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کا پوٹینشیل ہے، آپ کا مادیات میں بہت پوٹینشیل ہے، اس کے اندر آپ کے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے، آپ کے اپنے لوگ اسی سیکٹر کے اندر اپنے علاقوں کو ترقی دے سکتے ہیں۔
اور صوبے کے لیے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے بھی ایک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہمارے مسائل ہیں منشیات کے حوالے سے ہمارے پہ ایک انگلی اٹھتی ہے ہر وقت کہ جی منشیات جو ہے یہاں پر اگائی جاتی ہے, کوئی اس پہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی وجہ کیا بنی. اس وجوہات کے اوپر بھی تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹ کیا دینا ہے. اگر ایک بندے کو میں وسائل نہیں دوں گا, کوئی معاش نہیں دوں گا, کوئی روزگار نہیں دوں گا, کوئی کھیتی باڑی کے لیے کوئی آلٹرنیٹ اچھا کوئی آپشن نہیں دوں گا تو وہ کیا کرے گا. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے ایگریکلچر کے اندر ایک جامع پلان بنایا ہے, اور اس پلان کے اندر انشاءاللہ آپ کے بہت سے علاقوں میں جہاں پوٹینشیل ہے وہاں پہ چیک ڈیم بنا کے آپ کی زمینیں کچھ ایریاز میں بڑے مقدار میں موجود ہیں, کچھ جگہوں پہ چھوٹی مقدار میں موجود ہیں, اور ان کو جب تک پراپرلی بنایا نہ جائے, ان کو پراپرلی ٹھیک نہ کیا جائے تو اس پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہم آلٹرنیٹ میں بھی جو ہمارے پاس لیگلی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی آمدن بھی زیادہ ہو اور ہمارے اوپر یہ جو ایک نیشنلی انٹرنیشنلی ایک بات آتی ہے یہ بھی ختم ہو, تو اس کے لیے بھی ایک ہم نے لیگل طریقے سے ایک جامع پلان بنایا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے پہلے اپنے علاقے میں امن قائم کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے اپنے علاقے کو ترقی دینی ہے, ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, اور روزگار کے حوالے سے میں نے پالیسی بنا لی ہے کہ اس کے بعد مرجر ایریا کے اندر کوئی بندہ بھی بغیر مرجر کے ڈومیسائل کے بھرتی نہیں ہوگا. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے علاقے کی نوکری ہے, آپ کے علاقے کا ہی وہاں پہ جو ہے بندہ بھرتی ہوگا اور اسی کو وہاں پہ روزگار دیا جائے گا سرکاری طور پر. غیر سرکاری طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری میں ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. مائننگ کے اندر ہم لوگ آپ کو جو نوجوانوں کو ابھی ہم دے رہے ہیں روزگار کے لیے بلا سود قرضے, اس کے اندر ہمارا آبویسلی اب تو مرج ڈسٹرکٹ جو بھی ہماری پالیسی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے تو دو طرح سے ہو رہی ہے. ایک وہ جو آپ سے وعدہ ہوا وہ کام ہو رہا ہے, وہ وعدے پورے کرنے ہیں ہم نے, اور دوسرا چونکہ آپ مرج ہو کے صوبے کا حصہ بن گئے ہیں تو وہ تو ہم نے اس میں تو ہر چیز کی پالیسی میں آپ کو ہر چیز ملنی ہے, چاہے وہ سولر ہم دیں گے, چاہے وہ ہم قرضے دیں گے, چاہے ہم وہ گھر بنا کے دیں گے, جتنی بھی پالیسیز ہیں تو آپ اس کا حصہ ہیں. تو مائننگ کے اندر بھی ہم انڈسٹری وہاں پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. ان سیکٹرز کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ سولر کے لیے انڈسٹری کے لیے ہم نے پلان بنایا ہے ابھی کہ سولر کے لیے انڈسٹری کو ہم سولر دیں گے, کیونکہ بجلی کا مسئلہ ہے, تاکہ سولر پہ انڈسٹری کنورٹ ہو, اور اس پہ حکومت پیسہ دے گی اور آپ کی انڈسٹری کو سولرائز کرے گی. ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں دیکھ کے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے خوبصورت علاقے, اتنے خوبصورت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نوازا ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں سے, لیکن وہ علاقے آج تک کسی نے دیکھے بھی نہیں ہیں. ہم نے صرف اس کو ویڈیو کی حد تک, ہم نے پکچر کی حد تک دیکھا ہے, اور ایسے علاقے شاید پوری دنیا میں نہ ہوں. پاکستان میں تو جن علاقوں میں لوگ گھومتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اربوں روپے کا اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس سے بہت خوبصورت علاقے پاکستان میں ان ایریا میں موجود ہیں. ایکسیس نہیں ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. وہ مسئلہ اگر ہم حل کر لیں تو اس سیکٹر میں بھی ہم اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا روزگار دے سکتے ہیں. میں گلگت بلتستان کا منسٹر رہا ہوں, آپ یقین کریں گلگت بلتستان کے 90% لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے اسی ٹورزم کے اوپر کماتے ہیں اور اگلے 6 مہینے اسی کو کھاتے ہیں. اور اس میں صرف کھاتے نہیں ہیں, بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں, اپنی باقی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں زندگی کی, صرف اس ٹورزم کی وجہ سے. تو یہ ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہر طرح کا اس چیز کا, اور ہم نے اس کو کیسے اب اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے, اور اپنے لوگوں کو کیسے ہم نے اس چیز کے اندر ایسا کہ ان کا روزگار اس میں لگ جائے, ان کا کاروبار اس میں شروع ہو جائے, اس کے لیے بھی ایک جامع پالیسی ہے. وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بیسیکلی آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ ساتھ دیں گے, میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں, فنڈ دے سکتا ہوں, آپ کے لیے ایک پالیسی بنا سکتا ہوں, آپ کی بتائی ہوئی پالیسی کے اوپر جو آپ مجھے ریکمینڈ کریں گے اس کے اوپر پورا بھرپور زور لگا سکتا ہوں تن من دھن سے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں. لیکن جب تک آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا, جب تک آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ اس کے لیے میرے بازو نہیں بنیں گے اور میں آپ کا بازو نہیں بنوں گا, تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہ سالہ سال کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے. اپنے تجربات سے ہم سیکھ چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم نے متحد ہو کر, ایک ہو کر, ایک کا بازو بن کے, حکومت اور آپ لوگ مل کے, اور میں بحیثیت وزراء مل کے آپ کے ساتھ, جب تک ایک ہو کے ہم اکا نہیں کریں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے اور کس طرف بڑھنا ہے اور کس طرح بڑھنا ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ تجربہ آپ کو بھی ہو چکا ہے, یہ تجربہ حکومت کو بھی ہو چکا ہے, اور یہ تجربہ بحیثیت صوبے کا باشندہ میں بھی ہر طرح سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں وفاق میں بھی رہا ہوں, میں صوبے میں ہی پہلے رہ چکا ہوں. تو اس لیے آپ کو یہاں پہ دعوت دی.
اور انشاءاللہ ابھی اس مشاورت کے بعد آپ کے جو ایریاز کے جو مسائل ہیں اور ان کا تدارک آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، جو ابھی آپ دے سکتے ہیں ابھی آپ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے لوگوں کو وہاں بٹھا کے اس کے بعد دوبارہ آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے ضلع کے حوالے سے، کیونکہ ہر ضلع کے مسائل بھی مختلف ہیں اور ہر ضلع کے وسائل بھی مختلف ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ علیحدہ آنا چاہیں گے لوگوں سے مشورہ کر کے، اور ایک اور میرے پاس آپ لے کے آئیں گے پروپوزل کہ اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مل کے انشاءاللہ ہم نے اس کو کرنا ہے۔ آپ اس کے بعد فورم کو میں اوپن کر دوں گا، آپ میں سے جو بھی معززین کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بس ایک کوشش کریں کہ ایک بات ریپیٹ نہ ہو، جو بندہ ہے وہ نہ مشورہ دے، اور اس کے بعد میں پھر آخر میں ان باتوں کے اوپر دوبارہ آپ کو پھر زحمت دوں گا، ان پہ بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ بڑھے گا۔ آپ سب کا بہت بہت